حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی. ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، اس پر گفتگو اپنے علماء سے رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں. سوالات بھی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ کے، اور جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام احباب کی، دیکھنے اور سننے والوں کی جو رہنمائی ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے. تو انشاءاللہ العزیز یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا. آج بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی کالز، آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ ضرور شامل کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ جانتے ہیں ماہ محرم کی یہ پرنور ساعتیں ہیں، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، انتہائی فضیلت والے اور بڑے خاص جو ہے وہ یہ لمحات اور یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ راتیں، یہ تمام جو ہے وہ لمحات جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کیے ہیں. اپنے اپنے جانب سے سبھی تاجدار کربلا پروردہ آغوش رسالت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک بالخصوص ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک پہلو پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور کر رہے ہیں. اور ہماری بھی یقیناً یہ خوش قسمتی اس حوالے سے ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے اپنے تن من کو ہمیں جو ہے وہ صاف کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ بہت خوش قسمتی ہے ہم سب کے لیے بھی کہ مالک کائنات نے یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہم سب کو عطا کیے ہیں. 7 محرم کی شب ہے اور ہم 8 محرم کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور 7 محرم کو جو ہے وہ یزیدی فوج کی جانب سے تاجدار کربلا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر پانی کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اور اس قدر جو ہے وہ ظلم و ستم کے بعد، اس قدر سختیوں کے بعد، تمام چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنے کے بعد، ذکر الہی اور ذکر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا دامن کسی بھی جو ہے وہ حالت میں ہمیں جو ہے وہ چھوڑتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ تمام چیزیں جو محبت کی اور بردباری کی اور اعلیٰ ایک مثال جو ہمیں قائم کرتی تاجدار کربلا نے، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ ہم بہت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو سوچنے پر جب انسان مجبور ہوتا ہے تو پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے. آپ یقین جانیے کہ جب آپ نے واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے، جب آپ نے فلسفہ شہادت کو سمجھنا ہے، اور پھر ایک ایسا عظیم جو ہے وہ باپ جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو دین کی راہ پر قربان کر رہا ہے، وہ 14 سال کا جواں بچہ ہے یا پھر 6 ماہ کا ننھا بچہ ہے گود میں، تو یہ تمام قربانیاں جو اپنے آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف دین اسلام کی آبرو کے لیے، دین اسلام کے وقار کے لیے، اس کو زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمیں یہ دن میسر آتے ہیں. اور ہم بہت دفعہ اس چیز پر بات کر چکے ہیں اور ہم مزید بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اس چیز کو شامل کریں گے. ہماری آج کے دور میں جہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ فرقہ واریت کو دیکھا جاتا ہے، اب ہر بندہ طرح طرح کے سوال کرتا ہے، اپنے اپنی جانب سے ہر بندہ سوچتا ہے، اور ہر بندے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی جانب سے اپنا فیصلہ خود سناتا ہے. لیکن آپ یقین جانیے حسینیت جو ہے وہ تمام عالم اسلام کے لیے بالکل جو ہے وہ یکجا ہے. اور ہم وہ کسی نے خوب جو کہا تھا کہ بیدار تو ہو لینے دو کہ پوری دنیا
پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ ابھی بہت وقت باقی ہے اس حوالے سے، لیکن ہمیں واقعہ کربلا، فلسفہ شہادت، یہ ساری چیزیں، یہ تمام معاملات جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو درس ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں صبر کا ملتا ہے، بردباری کا ملتا ہے، تحمل مزاجی میں ہمارے جو تبدیلی آتی ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کا ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا، اپنے تن من کو قربان کرنا، اپنے خانوادے کو قربان کرنا، یہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ کائنات میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں بھی مزید گفتگو کریں گے. جیسے جیسے عاشورہ کے دن قریب ہوتے ہیں، یعنی 7 محرم، 8 محرم اور پھر 9 اور 10 محرم قریب آتی ہے، تو یقیناً دل کی کیفیت جو ہے وہ انسان کی بڑی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے اندر بہت جو ہے وہ الگ سے کچھ چیزیں محسوس کرتے ہیں. اور یہ غم حسین میں اگر ایک آنسو بھی نکل آئے تو یقیناً یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، چونکہ ان کی یاد میں اس انداز میں جو ہے وہ آنسو بہانا، تو یہ مطلب ایک جو ہے وہ کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے اور ایک جو ہے وہ ٹریک پہ رہتے ہوئے اگر ہم تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت، بہت عظیم جو ہے وہ مشعل راہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جو دن باقی ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اس شخصیت سے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے، آپ کے خانوادے سے، اور ہمیں جو پیغام محبت نظر آتا ہے وہ ہم دنیا کو جو ہے وہ عام کریں، نہ کہ ہم شریعت کے ان تمام جو ہے وہ حدود کو جو ہے وہ ترک کرتے ہوئے اپنی جانب سے ہر بندے نے جو ہے وہ اپنا مذہب ہے اور اپنی چیزیں ہیں، اور اپنے انداز میں ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کو منا رہا ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں ہمیں آج کے وقت میں، آج کے دور میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ حقیقی معنوں میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کی بہت جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تاجدار کربلا کی ان عظیم قربانیوں کو اس انداز میں یاد کیا جائے. اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں دین اسلام کی آبرو کے لیے دی ہیں ان کو اس انداز میں یاد کیا جائے کہ صرف اور صرف 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک نہیں، صرف 2، 3، 4، 5، 8، 10 دن نہیں، ہمیں تمام زندگی اپنے اندر جو ہے وہ حسینیت کو اس انداز میں اپنانا ہے کہ ہمیں محبتوں کو عام کرنا ہے، ہمیں پیار کو عام کرنا ہے، ہمیں جذبہ ایمانی ہمارے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر کسی کو معاف بھی کرنا پڑے تو ہم اس انداز میں معاف کریں. حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، اور امام آپ کو اس انداز میں عطا کرتے ہیں. اور جب عطا کرنے کے بعد وہ چہرہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے امام، آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں. تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو فرمایا یہ ایک محبت اور عقیدت اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا پیغام ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں انہی میں سے ہوں کہ جنہوں نے کربلا میں جو ہے وہ آپ کے خانوادے پر ظلم و ستم کیا تھا. تو میرے امام کے وہ تاریخی جملے ہیں جو آج بھی دنیا میں جو ہے وہ اس انداز میں پکارے جاتے ہیں. امام فرمانے لگے کہ وہ تمہارا جو ہے وہ انداز تھا، وہ تمہارا خیال تھا، وہ تمہارا رویہ تھا، اب تم ہمارے در پہ آئے ہو، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا انداز ہے، ہمیں یہ سب سکھایا گیا ہے. اور وہ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تربیت اور وہ محبتیں، وہ عقیدتیں، وہ مودت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام چیزیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں چاہیے کہ ہم روایتی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو نہ اپنائیں. ہم کوشش تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم روایتی طور پر ان تمام چیزوں کو دیکھیں، لیکن حقیقت میں جو وقت کی ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے.
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگر ہم دوسرے پہلو کی جانب آئیں، اگر ہم دوسری طرف سے یہ بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک بھی بہت بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ جہاں پر جس کی توفیقات میں مالک کائنات نے اضافہ کر رکھا ہے، وہ اپنی جانب سے جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں یادیں جو ہے وہ حسین میں پیش کی جاتی ہیں، اور کربلا کی اس جو ہے وہ تپتے صحرا کو یاد کرتے ہوئے ان پاک ہستیوں کے نام پر جو ہے وہ کہیں پر دودھ کی سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں پر پانی کی، کہیں پر ٹھنڈے مشروبات مختلف جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی وقت کی ضرورت اس حوالے سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں نیاز کا اہتمام نہ کریں، یا پھر آپ جو ہے وہ مختلف انداز میں اپنی محبتیں جو پیش کرتے ہیں وہ نہ کریں، وہ ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں جو پیغام ہمیں جو ہے وہ واقعہ کربلا سے ملتا ہے، فلسفہ شہادت سے ملتا ہے، اور حسینیت جو ہمیں پیغام دیتی ہے، حقیقی معنوں میں ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور 8، 9، 10 محرم بالخصوص جیسے اب قریب دن عاشورہ کے آ رہے ہیں، ہمیں ختم قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ حلقہ احباب میں جو ہمارے تمام دوست احباب ہیں، ہمیں وہاں پر ان کو اس انداز میں یہ ترغیب دلانی چاہیے، ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ختم پاک کا اہتمام کیا جائے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک اگر قرآن کا پارہ بھی پڑھتا ہے تو کیا یہ انداز اس انداز سے بہتر اور اچھا نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے امام کو یاد کریں، اپنے امام کی ان عظیم قربانیوں کو یاد کریں کہ جنہوں نے نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ تو اسی انداز میں ہمیں اپنے تمام زندگی کے معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج بھی کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب قبلہ سے اسی حوالے سے گفتگو کی جائے، بات کی جائے، تاکہ جو چیزیں اور ہیں جو ہمیں سیکھنے کو جو ہے وہ ابھی بہت وقت درکار ہے، اور جو ہمیں پیغام کربلا حقیقی معنوں میں نظر آتا ہے، فلسفہ شہادت نظر آتی ہے، اور ہمیں معاشرے میں کس انداز میں جو ہے وہ اس چیز کو رائج کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ 7 محرم سے جو پانی جو ہے وہ آل رسول پر بند کیا گیا، اور پھر ظلم و ستم کی بہار ایک نئے انداز میں جو ہے ان کے لیے پیش کی گئی، لیکن ان تمام چیزوں کو سہتے ہوئے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوتے گئے۔ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مفتی صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ قبلہ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ بکر بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی، اور ماہ محرم کی ان پرنور ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں جیسے جیسے عاشورہ کے دن قریب آتے ہیں تو یقیناً مومن کے دل کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ تاجدار کربلا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ 7 محرم اور جو ہے وہ 8 کی درمیانی شب جس کا آغاز ہونے والا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ پس منظر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ گفتگو کو ہم مزید بھی آگے لے کر بڑھیں گے، پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ آغاز کیجیے گا مفتی صاحب قبلہ آج کے پروگرام میں، بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیز سامعین، ماہ محرم الحرام میں اس کے پہلے عشرہ میں اتنی بڑی آزمائش لی گئی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ جتنی بڑی آزمائش تھی اتنے ہی بڑے خاندان کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا، اور اس آزمائش پہ اتنا ہی بڑا دل، اتنا ہی بڑا جگر، اتنا ہی بڑا صبر جو ہے اس کا مظاہرہ کیا گیا۔ صبر و رضا کے پیکر بن کر اللہ، رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے، صبر کا دامن ہاتھ میں لیے ہوئے جو خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو
آل بطول سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو خاندان شجاعت نے وہاں پہ شجاعتوں کے داستانیں جو ہے وہ رقم کی، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ پانی بھی بند ہو، رسد بھی بند ہو، اور گنتی کے جو ہے وہ 72 افراد ہوں، اور مقابلے پہ ایک پوری ریاست جو ہے اس کی جو ہے وہ پوری انتظامیہ، اس کی پوری فورس اسلحہ سے لیس اور مسلح کھڑی ہو، اور پھر بھی آپ کے عزم، آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے میں جو ہے وہ ذری برابر بھی جو ہے وہ لغزش نہ آئے، تو اسے کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پھول قرار دیا، اور ان سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور ان سے وہ محبت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب حسنین کریمین بہت چھوٹے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں کو اپنے کندھوں مبارکوں پر سوار کیے ہوئے آ رہے تھے، اوپر اپنی پیاری کملی بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری سواری ہے۔ اللہ۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے سے جواب تھا وہ بھی سنہری روح سے لکھنے والا ہے کہ میرے صدیق یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ وہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کربلا میں جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر میدان میں اکیلے ان ہزاروں سینکڑوں یزیدیوں کے مقابلے میں آئے ہوں گے تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی، جب ان کے نواسوں کو، ان کے نواسوں کے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو، نوجوان بیٹوں کو، بھائیوں کو، جب وہاں پہ تپتی ریت میں جو ہے ان کو زخمی کیا گیا ہوگا، ان کے گلے مبارک جو ہے وہ کاٹے گئے ہوں گے، تو اب بتائیے نا گنبد خضرا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب انور پہ کیا بیتتی ہوگی۔ عزیز سامعین، ہمیں ان کی فضائل بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو ہمیں ان کی سیرت طیبہ، ان کے پاکیزہ زندگی کے جو پہلو ہیں ان پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری امت، اے میرے ماننے والوں، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اہل بیت نے بھی قرآن ایسے تھاما کہ نیزہ جو ہے وہ نیزے کے اوپر سر ہے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سر سجدے میں ہے، سر پہ قضا کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، تلواریں اور نیزے لیے لوگ سر پہ کھڑے ہیں، تو پہلے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حالت سجدہ میں حضرت امام حسین کا جو ہے وہ سر قلم ہونا، آپ کی جان مبارک اپنے رب کے سپرد کرنا، یہ بتاتا ہے کہ اس خاندان کو نماز سے کتنا پیار تھا۔ سبحان اللہ۔ اور نیزے کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس خاندان کو قرآن سے کتنا پیار تھا۔ آئیے ہم بھی اس خاندان سے بھی جڑیں، نماز کو بھی اپنا اوڑھنا بچوڑا بنا لیں، اور قرآن کی تلاوت جو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آئیے ان سب چیزوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈال لیں تو ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ ایک کال شامل کریں جی، مزید گفتگو کو ساتھ ساتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات؟ کہ میں رابعہ پٹھان سے بات کر رہی ہوں، میرے آج سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ اچھا جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہوں یا 10ویں کا روزہ نہ رکھ سکیں پھر بعد میں اس نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا اونچا بولیں، دوسرا سوال کیا ہے؟
میں نے کہا بھی کسی مجبوری کی وجہ سے نامی اور 10ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کر کے رکھ سکتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک. نام کیا آپ کا؟ تھینک یو سو مچ. رابعہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ خوشاب سے. ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا جی. آدھے سر میں درد ہے ان کے، تو انہوں نے بتایا ہے، اس کے لیے کچھ رہنمائی فرمائی. اور عاشورہ کے روزوں کے حوالے سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر وہ ہم نہ رکھ پائیں تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. جی قبلہ. جی رابعہ بیٹی سے جو پہلا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ ان کے آدھے سر میں درد رہتی ہے، تو اس کے لیے ایک تو ان کو جو ہے وہ طبی مشورہ عرض کیے دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ روحانی. طبی مشورہ یہ ہے کہ طریف الخدوس جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا کرے روزانہ. اس کی آدھی چمچ صبح اور شام استعمال کریں گرم پانی کے ساتھ. انشاءاللہ اس کے لیے بہت مفید ہے، افاقہ رہے گا ان کو. اور دوسری جو روحانی معاملہ ہے وہ صبح فجر کی نماز کے وقت 100 مرتبہ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں، سر پہ لگا بھی لیں. روزانہ یہ عمل جو ہے وہ 41 دن دہرائیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کے سر کا جو درد ہے اس میں آپ کو افاقہ نصیب ہوگا. نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، کوشش کیا کریں باوضو رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. باقی آپ نے مسئلہ پوچھا تو یہ نفلی روزے ہیں. نفلی روزوں کی قضا نہیں ہوتی، آپ ویسے جب چاہے روزے رکھ سکتے ہیں. تو یہ فرضی روزوں کی، واجب کی، فرض کی قضا ہوتی ہے. تو یہ نفلی روزے ہیں، ان کی قضا نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے رکھ نہ سکے تو اس کے بعد ویسے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. وہ ان کی قضا کے طور پہ نہیں ہوں گے، وہ آپ کے نفلی روزے ہی ہوں گے. چلیں بہتر ہے جی. دونوں سوالوں کے جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئے ہیں جی، جو آپ نے کیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا، جو پہلے وظائف کی صورت میں بھی بتایا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے عاشورہ کے روزوں کے حوالے سے بات کی ہے. تو یہ بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع سے ہم دوبارہ سے جڑ جاتے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے گفتگو کو کہ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے علامہ صاحب قبلہ، اس کی ہمیں مکمل حقیقت اور حیثیت کس انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں نظر آتی ہے، یا پھر عقیدت محبت میں اور تاجدار کربلا کی یاد کو اور واقع کربلا کو تازہ کرنے کے لیے، کچھ محسوس کرنے کے لیے انسان کے لیے، مومن کے لیے حکم ہے، یا پھر ہمیں کچھ اتھینٹک احادیث نظر آتی ہیں تو وہ بھی آپ شیئر ضرور کیجیے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ. جی پہلی بات تو یہ، چونکہ واقعہ کربلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد پیش آیا، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس حوالے سے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا اور اس میں شہادت امام علی مقام ہوئی، تو جو چیزیں ہیں وہ تو دوسری طرف ہیں. لیکن عاشور کا روزہ جو ہے، نامی اور 10ویں کا روزہ جو ہے، اس بارے میں جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں، کتب میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے جو ہے وہ انہیں نجات ملی، جو ہے وہ فرعون کے ظلم و ستم سے. تو کیا ہم بھی رکھا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہمارا بھی تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے. میرے نبی بھائی تھے وہ، اور سارے نبیوں پہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے. البتہ وہ چونکہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی اتباع نہیں کرنی. ہم نامی اور 10ویں کا 2 روزے رکھا کریں، 2 روزے رکھیں. تو یہ جو ہے وہ جس مبارکہ ہے. اور اب عقیدت والے احباب جو ہے اگر اس ساتھ یہ نیت بھی کر لیتے ہیں تو ان دنوں میں چونکہ امام علی مقام اور ان کے خاندان پہ جو ہے وہ پانی بھی بند تھا، اور یقیناً آپ روزہ کی حالت میں بھی تھے، تو یہ ایک اور اس میں اجر کا جو ہے اجر کا ثواب. ٹھیک ہے، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. چلیں لائن ان کی ڈراپ ہوگی جی، دوبارہ سے انشاءاللہ کال ہوگی تو ہم ضرور بات کریں گے. اور ایک تو حوالہ ایک علامہ صاحب نے مجھ نے پیش کیا، دوسرا چونکہ حالت روزہ میں اور پھر جو ہے وہ اس تبت صحرا میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت، اور پھر اس سے بڑی بات کہ سر بھی ہے جو وہ سجدے میں ہے، اور ظلم و ستم بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر کسی شخصیت کو کائنات میں زیب دیتی ہیں تو وہ فقط جو ہے وہ حسین علیہ السلام کی ذات ہے. تو ہم ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں انشاءاللہ. سب ہمارے ساتھ جی قبلہ سب ہم کنٹینیو کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، جو محبت اور عقیدت تو رکھتے ہیں لیکن ایک وہ روایتی چیزوں سے باہر آ کر حقیقی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں وہ اپناتے ہوئے اس سے محبت کریں، تو اس کے لیے بھی کچھ چند پہلو، چند جو ہے وہ چیزیں ضرور آپ بیان کیجیے. جی اس میں جو میری گزارش ہے اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ
اعمال کریں، وہ افعال کریں جو ہمیں سیرت اہل بیت سے ملتی ہیں، جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمائی ہیں، خود کیے ہیں، ہم وہ اعمال کریں۔ ایسے اعمال سے ہم اجتناب کریں جو آپ سے ثابت نہیں ہیں، جو آپ کی سیرت طیبہ سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ کوئی ہمارے ہاں جہالت کی بنا پر لوگ جو ہے ایسے غیر شرعی اعمال جو ہے افعال جو ہے ان کو بروئے کار لاتے ہیں، تو وہ محبت میں شامل نہیں ہوتے۔ آپ ان کے اصالِ ثواب کے لیے، وہ تو بخشی ہوئی روحیں ہیں، آپ ان کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو اپنا اجر ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں نا آپ، امام عالی مقام سجدے کی حالت میں سر کٹوایا تو آپ پڑھے نا نوافل، اس دن رکھیں نا روزہ آپ ان کے اصالِ ثواب کے لیے۔ آپ قرآن انہوں نے سجدے، انہوں نے ان کے سر مبارک جو ہے وہ نیزے پہ تھا، تو آپ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، تو آپ کریں نا ان محرم الحرام میں تلاوت کلام پاک کا زیادہ اہتمام کریں۔ آپ سے جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا ثبوت بھی ملے گا اور ان کی اتباع کا ثبوت بھی ملے گا۔ بالکل، تو آپ یقیناً شرینی بھی بانٹیں، آپ یقیناً سبیلیں بھی لگائیں، ہر جائز کام جو ہے وہ کریں، ان کے لیے اصالِ ثواب بھی کریں، لیکن ان کی سیرت طیبہ کو بھی اپنائیں۔ ایک کال ہے، ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد سرور بول رہا ہوں خیال مغیر سے۔ محمد سرور جی، سرور صاحب بولیے۔ جی میرا نکاح شہریار، جی میں نکاح میرا شہریار نام دا۔ اچھا جی، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں مسئلہ ہے بوٹنگ کی کاغذ جمع کرایا نے، کوئی دعا وظیفہ دسو میرے سلام جلدی۔ کدھر کاغذ جمع کروائے ہیں؟ بوسنیا نے باہر ملک سے یعنی کہ اچھا بوسنیا، ٹھیک 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 ہے جی، ٹھیک ہے، چلیں۔ وظیفہ دسو۔ اچھا جی، انشاءاللہ جی، ضرور دعا گو ہیں جی ان کے لیے، آپ کے جو آپ نے بتایا سوال باہر کے ملک سفر کے لیے، کاروبار کے لیے، تو انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیں گے جی۔ قبلہ اللہ کریم جی، بیٹے کے لیے اگر باہر جانا اس کے لیے مفید ہے، اس کا رزق جو ہے اس کے برکت کا باعث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے اور اس کے لیے جلد آسانیاں پیدا فرما دے، سفر میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے۔ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، یا اللہ یا رزاق یا باسط یا وکیل، یا اللہ یا رزاق یا باسط یا وکیل، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ پڑھے۔ آپ بھی اپنے رب سے دعا کریں اور ہم بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پاکیزہ گھڑیوں کے صدقے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے انشاءاللہ جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب، اور بڑی اچھی بات یہ توجہ آپ نے دلوائی ہے، اور میں بھی چونکہ گفتگو کے آغاز میں پروگرام کے انٹرو میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اپنے دیکھنے سننے والوں سے کہ نیاز سے اور سبیل سے اور ان کی یاد میں تازہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اور ان کی یاد جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے جو بقیہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان سے منع اس انداز میں نہیں کیا جاتا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان 2-3 دنوں میں خاص طور پر جو دن عاشورہ کے ہوتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اجتماعی طور پر ایک حلقہ جو ہے وہ بناتے ہوئے، جس طرح جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی، اس طرح اس انداز میں کیا جائے۔ وہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اگر ہم اس کے بعد جو ہے وہ نیاز والے معاملات اور بقیہ دعائے خیر اور ختم پاک کی طرف آئیں، تو کیا وہ مومن کے لیے اس کا حسین ایک جو ہے وہ لمحات اور اس کے لیے وہ خوبصورت جو ہے وہ وقت نہیں ہوگا؟ اور پھر اس سے، اس عمل سے جو ہے وہ ہمیں ایک دلی تسکین بھی پہنچ سکتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تاجدار کربلا کی بارگاہ میں کچھ چند جو ہے وہ الفاظ اپنے جی بالکل ہمیں تسکین پہنچے گی، ان ہستیوں کو بھی تسکین پہنچے گی کہ یہ ہمارے نام پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نے کیے، جو جس کام کو، جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی، جو دین کی شکل کو مسخ کیا جا رہا تھا، جو قرآن کو جو ہے وہ بلایا جا رہا تھا، جو ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے جس میں قرآن کی لائی ہوئی تعلیمات کو ختم کیا جا رہا تھا، دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا، تو اس کے خلاف ہی جو ہے وہ امام علی مقام نے جو ہے وہ علم بلند کیا اپنی جو ہے وہ دعوت حق کا، اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں، ہر وہ فعل کریں جو آپ نے کیا، جو آپ پہ کیا گیا اور یزیدیوں نے کیا، وہ عمل نہ کریں، وہ عمل کریں جو حسینیوں نے کیے، جو آپ کے ساتھ آپ کے احبا نے کیے، جو آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ جانصاروں نے کیے،
وہ عمل کریں، اور آپ کربلا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، کالر ایک ہیں جی، شامل کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد عاقب۔ جی عاقب صاحب بولیے گا۔ سر میں نے پوچھنا تھا، میری نوکری نہیں لگ رہی تھی۔ کیا آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟ آپ کی کیا کیا ہوا ہے؟ میٹرک۔ اچھا میٹرک کیا ہے۔ والدہ کا نام؟ فمیدہ من۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نوکری کہاں کر رہے ہیں؟ مطلب اپلائی کیا ہے؟ سر کافی جگہ پہ کرتا ہوں، کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، ہر جگہ سے ایسے ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، تو ایسے کر کے نا بات ڈرے ہو جاتی ہے۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی، آخر ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ کاروبار کے لیے یعنی نوکری کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے سوال آپ نے کیا، اللہ کریم آسانی آپ کے لیے پیدا فرمائے انشاءاللہ۔ جی قبلہ بتائیے گا ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی کے لیے دعا بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے، اور وظیفے کے ساتھ ساتھ وظائف سے پہلے فرائض ہیں، فرائض میں آپ کی نمازیں آتی ہیں، نماز کی پابندی کریں بیٹا آپ، اور دوسرا کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور روزانہ قرآن پاک پڑھیں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک پائیہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، جتنی آپ کو فرصت ملے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ایک نوکری آپ کو ملے گی۔ جب نوکری کی تلاش میں نکلیں تو کھلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھتے رہا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیحات، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا واسع، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا واسع، یہ اس کا وظیفہ کیا کریں۔ انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، نفع بخش بھی ملے گا، اور وسعت سے بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور ہمارے آج کے پروگرام میں بھی جتنے کالرز شامل کیے گئے ان کے تمام سوالات بھی سنے گئے، رہنمائی بھی مفتی صاحب قبلہ نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج اس انداز میں پیش کیے، اور جس انداز میں بھی اور جتنا بھی ہم نے پیش کیے، ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری بھی اس جو ہے وہ کاوش کو اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حقیقی طور پر ہمیں معاشرے میں جو ہے وہ جس حسینیت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ مزید عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ جو 2-3 دن ہیں اور مزید یعنی خاص 2-3 دن ہوتے ہیں، 8, 9, 10 محرم عاشورہ کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں بھی ہمیں خوب جو ہے وہ جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے، ہمیں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، روزہ بھی رکھیں، بہت اچھی بات ہے، امام کی یاد میں رکھنا چاہیے، اور لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ عملی طور پر ہمیں جو ہے وہ اسی انداز میں جو ہے وہ کردار کو اپنانا ہے، اور اپنے جو ہے وہ حقیقی معنوں میں مظاہرہ ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، جس طرح ہر روز دعا ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں، اور آپ تمام دیکھنے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے۔ تمام احباب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں۔ مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، مفتی صاحب قبلہ، ہماری پوری ٹیم کو آپ دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی احباب، مائیں، بہنیں، بیٹیاں دعا میں شامل ہیں، بزرگ، دوست، نوجوان، سب کے مال، جان، عزت، آبرو کی خیر فرما۔ یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں نیک، حلال، طیب، وسیع روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک، سال زندگی والی اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ جن گھروں میں ناچاکیاں، نا اتفاقیاں ہیں، پیار، محبت پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مدینے کے طلبگار ہیں ان کو بادب مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، جنہوں نے کالز کی، جن مسائل کے لیے، سب کی دین دنیا کی مشکلیں آسان فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وانت ارحم الراحمین۔ باری تعالیٰ یہ بارشیں ہو رہی ہیں، ان کو رحمت کی بارشیں بنا، زحمت سے بچا۔ باری تعالیٰ جہاں پہ سیلابی معاملات ہیں، ہمارے بہن بھائی جو سیلاب میں گرے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرما، اہل اسلام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔